صغیر کو پہلا خیال یہ آیا تھا کہ مسکین جس بابا جی کے پاس اسے لے کر گیا تھا وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس کی بات بابا جی کے موکلوں نے سن لی ہوگی، نتیجے میں اس کی محبت میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ صغیر نے اسی وقت دوڑ لگا دی اور سیدھا مسکین کے گھر جا پہنچا۔ مسکین نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ صغیر اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور گھر میں جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کے بارے میں بتا کر سوالیہ نگاہیں مسکین کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ مسکین کا چہرہ اس وقت بالکل کسی نیوز کاسٹر کی طرح متانت میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ چپ کیوں ہو؟ میں مشکل میں ہوں اور تم چپ کھڑے ہو، صغیر پریشانی سے بولا۔ جب میں نے بولا تھا تو تم نے ایک نہیں سنی تھی۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ بابا جی کو ناراض مت کرو، 100 کا نوٹ اسے دے دو۔ بابا جی نے 100 کا نوٹ کا دانہ چڑیوں کو ڈال کر دھواں کرنی ہوتی ہے۔ مسکین پھٹ پڑا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے دل سے آواز آئی تھی، بابا جی کی ایک چڑیا میں خود ہوں۔ 100 کا نوٹ اب اسے دے دیتے ہیں، ان سے دعا کراؤ اور ساری رکاوٹیں دور کراؤ۔ صغیر جلدی سے بولا۔ اب عقل ٹھکانے آئی؟ پہلے ہی میری بات مان جاتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ لاؤ دو مجھے 100 کا نوٹ۔ مسکین نے یہ کہہ کر اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلا دی۔ جب 100 کا ایک ہی نوٹ جیب میں ہو اور اسی پر گزارا ہو تو یوں ہی کسی کو دیتے ہوئے دل کو دھچکا سا لگتا ہے۔ صغیر کو بھی ایک بار پھر دھچکا لگا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا دینے کو، مگر اس کی محبت میدان میں آ گئی تھی۔ اس نے مرے ہوئے انداز میں اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور پھر اپنی پتلون کی دونوں جیبیں دیکھی۔ اس کے بعد اس نے پتلون کی پچھلی جیب میں بھی ہاتھ ڈالا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، میرا 100 کا نوٹ کہاں گیا؟ میں نے تو جیب میں ہی رکھا تھا۔ یہ بات سن کر مسکین کا اس سے زیادہ رنگ اڑ گیا۔ اس کا منہ اس طرح بن گیا جیسے اس کا ہاتھ دروازے میں آ گیا ہو۔ ایک بار پھر 100 کا نوٹ اس کی طرف آتے ہوئے درمیان سے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ تم نے 100 کا نوٹ رکھا اور وہ غائب ہو گیا۔ تم نے نوٹ رکھا بھی تھا کہ نہیں؟ مسکین تڑپ کر بولا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی جیب میں رکھا تھا، بلکہ وہ صبح سے میری جیب میں ہی تھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ صغیر واقعی پریشان ہو گیا۔ اس سے زیادہ پریشانی مسکین کو تھی۔ تم نے 100 کا نوٹ خرچ کر لیا ہے، مسکین نے کہا۔ میں تو اسے جیب سے نکال کر باہر کی ہوا بھی نہیں لگائی اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اسے خرچ کر دیا ہے۔ لگتا ہے نوٹ کہیں گر گیا ہے۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ جانے کہاں گیا میرا 100 کا نوٹ؟ اس پریشانی کے عالم میں صغیر خود کلامی کے انداز میں دائیں بائیں دیکھتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ مسکین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اسی جگہ کھڑا مضطربانہ انداز میں اپنے جسم کو حرکت دیتا رہا۔ صغیر جس پریشانی میں سے گھر سے گیا تھا اس سے زیادہ پریشان ہو کر واپس آ گیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا سارا سامان الٹ پلٹ دیا، لیکن اسے کہیں 100 کا نوٹ نظر نہیں آیا۔ تھک ہار کر وہ اپنے پلنگ پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ پریشانی کے عالم میں بیٹھے بیٹھے اس نے تکیہ اٹھایا۔ اسے اپنی گود میں رکھا ہی تھا کہ اس کی نظر تکیے پر پڑی۔ وہ چونک گیا کیونکہ 100 کا نوٹ وہاں موجود تھا۔ اس نے فوراً نوٹ اٹھایا اور اطمینان کی سانس لی۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا۔ اس مسئلے میں وہ رضیہ کو بھول گیا تھا۔ اب پھر رضیہ اور ابا جی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ یاد آنے لگا۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ صغیر نے کئی بار چاہا کہ رضیہ کو کال کر کے اس بات پر مائل کرے کہ وہ اپنے ابا کو مجبور کرے کہ وہ سوچ بچار کی بجائے شادی کے لیے ہاں کر دے۔ دونوں کے پاس موبائل فون نہیں تھے۔ ایک دوسرے کو کال کرنے کا ان کا الگ طریقہ تھا۔ دونوں کے کمروں کی دیوار ایک تھی۔ جب صغیر یا رضیہ کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہوتی تو وہ دیوار پر 3 بار چمچ مارتے جیسے کوئی چیز ٹھوک رہے ہوں۔ جب دوسری طرف سے بھی اسی طرح 3 بار چمچ مارا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس وقت بات ہو سکتی ہے۔ دونوں چھت پر چلے جاتے تھے اور جب جواب نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ دونوں میں کوئی ایک کمرے میں موجود نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کال کرنے کے لیے دونوں نے کمرے میں چمچ رکھے ہوئے تھے۔ صغیر نے رات کو کال کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس نے بہتر خیال کیا کہ صبح ہونے کا انتظار کرے۔ جو ہی صبح ہوئی صغیر نے دراز سے چمچ نکال کر دیوار پر 3 بار مارا۔ رضیہ نے آواز سن لی مگر اس کے اندر ابھی تک غصہ تھا۔ اس بات پر غصہ کہ صغیر نے یہ کیوں کہا تھا کہ اس کا نام اس کی خالہ کی ساس کا بھی ہے اور یہ بہت پرانا ہے۔ رضیہ نے دیوار کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر منہ دوسری طرف کر لیا۔ صغیر جانتا تھا کہ اس وقت رضیہ جاگ رہی ہوتی ہے اور وہ چھت پر چڑیوں کو دانہ ڈالنے کے بہانے آسانی سے آ سکتی ہے، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ صغیر نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن اس بار بھی رضیہ کی دیوار ایک طرف نظر دیکھا اور چپ بیٹھی رہی۔
صغیر نے سوچا شاید وہ کمرے میں نہیں ہے۔ اس نے بمشکل 20 منٹ گزارے اور ایک بار پھر کوشش کی۔ رضیہ نے غصے سے چمچ نکالا اور دیوار پر 3 مرتبہ مارا۔ صغیر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ تیزی سے چھت پر چلا گیا۔ چھت پر وہ ٹہلتا رہا اور چاچا نواز کی چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ میں دانہ لیے رضیہ آ گئی اور ایک طرف خاموش کھڑی ہو گئی۔ صغیر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم پریشان ہو، میری طرح تم بھی ساری رات نہیں سوئی ہوگی۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، رضیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ صغیر نے متحیر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں؟ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں۔ بات کیا ہے؟ منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ میرے ساتھ کھل کر بات کرو۔ میرا تو نام پرانا ہے، پرانی بوڑھی عورتوں جیسا۔ آج کل کی لڑکیاں ایسا نام تھوڑی رکھتی ہیں، رضیہ نے منہ بنائے کہا۔ اچھا، اس بات کا غصہ ہے؟ تم بھی تو مجھے ہر وقت کہتی ہو کہ میرا نام اچھا نہیں ہے۔ تم میرے سامنے یاسر، معین اور راحت کا نام لیتی رہتی ہو۔ میں نے کہہ دیا تو اتنا غصہ آ گیا۔ تمہارا نام پرانا ہے، تمہارا نام مجھے پسند نہیں ہے، لیکن تم میرے نام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ رضیہ نے اس کی طرف دیکھ کر غصے مگر دھیمے لہجے میں بولی۔ صغیر نے اس بات کو ختم کرنا چاہا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ آئندہ میں ایسا نہیں کہوں گا۔ آئی ایم سوری۔ صرف سوری سے کام نہیں چلے گا، تمہیں اپنا نام بدلنا پڑے گا، رضیہ نے شرط رکھی۔ جیسے ہی کوئی مناسب وقت آئے گا میں اپنا نام بدل لوں گا۔ صغیر نے ایک بار پھر پرانا جملہ دہرایا تو رضیہ مسکرا دی۔ اس کے بعد صغیر نے کہا، معاملہ خراب ہو گیا ہے؟ چاچا جی نے کہا تھا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے۔ ابا جی اس پر غصہ ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب یہ رشتہ نہیں کروں گا۔ تم جانتے ہو کہ ابا جی کو سوچنے کی عادت ہے۔ میرے سامنے ہی بات ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے غصہ تھا، اس لیے میں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ اب تم نے سوری کر لیا ہے تو مجھے بھی فکر ہونے لگی ہے۔ رضیہ تم کچھ کرو، صغیر نے زور دیا۔ مر جاؤں کیا؟ فیصلہ تو ابا جی نے کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن خوب سوچ بچار کے بعد، رضیہ نے کہا۔ چاچا جی اگر ایسا نہ کہتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ اسی وقت ہاں کر دیتے۔ کیا وہ مجھے نہیں جانتے؟ اپنے بھائی کو نہیں جانتے؟ تمہارا مطلب ہے کہ ابا جی نے غلط کیا ہے؟ رضیہ پھر سنجیدہ ہو گئی۔ ایک طرح سے یہ غلط بات ہی ہے۔ اپنے بھائی کی فیملی کو جانتے ہوئے بھی وہ کہہ رہے کہ سوچ سمجھ کر اور مشورہ کرنے کے بعد جواب دیں گے، صغیر بولا۔ تم ٹھیک کہتے ہو صغیر۔ رضیہ کی زبان پر جو ہی اس کا نام آیا، اس کا منہ پھر ویسا ہی ہو گیا جیسا کڑوی دوا کھانے کے بعد ہو جاتا ہے، اور اس نے کہا، جانے صغیر میرا پیچھا کب چھوڑے گا؟ تم چاہتی ہو میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں؟ وہ دم بخود رہ گیا۔ میرا مطلب ہے اس نام کو تم کب بدلو گے، اور کب میں تمہیں یاسر، معین یا پھر راحت کہوں گی؟ تم مجھے ابھی سے کسی ایک نام سے پکارنا شروع کر دو، صغیر بولا۔ میں کیسے تمہارا وہ نام لوں جو تمہارا ہے ہی نہیں؟ تم اپنا نام بدل کیوں نہیں لیتے؟ آج ہی اخبار میں اشتہار دو اور نام بدل لو۔ اچھا، نام بھی بدل لوں گا، پہلے تم اس مسئلے کا حل نکال لو اور اپنی امی سے بات کرو۔ وہ چاچا نواز سے بات کریں اور آج کل میں ان سے ہاں کرا دو، ورنہ کام بگڑ جائے گا۔ ہماری محبت کانچ کے برتن کی طرح ٹوٹ جائے گی۔ مجھے سوچنے دو، میں کچھ کرتی ہوں، رضیہ الجھی ہوئی انداز میں بولی۔ ایک تو تم لوگ سوچتے بہت ہو، صغیر کے منہ سے بھی اختیار نکلا۔ رضیہ نے اس کی طرف گور کر دیکھا۔ ایسا کرو، کوئی اور فیملی تلاش کر لو جو سوچتی نہ ہو، جن کی کھوپڑیوں میں بھوسا بھرا ہوا ہو، اور وہ تم لوگوں کی بات سن کر سر جھکا کے ہلاتے رہیں۔ تم خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی ہو، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے تو ایسی ہی ایک بات کہہ دی تھی۔ صغیر مفاہمت آمیز لہجے میں بولا۔ پہلے سنجیدگی سے بات کرتے ہو، پھر کہہ دیتے ہو کہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ میں نیچے جا رہی ہوں، سوچتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ رضیہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور صغیر کے دیکھتی دیکھتی نیچے اتر گئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں دیوار سے دور ہو گیا۔ ایک بار پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کا کام بابا جی کی موکلوں کی وجہ سے بگڑ گیا ہے، ورنہ رضیہ اس طرح بات بات پر ناراض نہیں ہوتی تھی۔ اس نے سوچا آفس سے واپسی کے بعد وہ مسکین کو لے کر بابا جی کے پاس جائے گا۔ اس کا ایک بار پھر حالات کے بگڑنے سے دل کمزور ہو گیا تھا۔ صغیر کے چاچا نے دوپہر کے بعد کام کے دوران سوچا کہ صغیر اچھا لڑکا ہے، وہ اس کا بھتیجا ہے، بڑے بھائی کی اولاد ہے، اس میں سوچ بچار کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو چاہیے تھا کہ میں فوراً ہی اپنے بھائی کو ہاں کر دیتا۔ نواز کو اپنے رویے پر تعصب ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رضیہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دے گا۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس نے راستے سے مٹھائی اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ نواز جیسا خشک آدمی پورے خاندان میں نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔
رضیہ نے بھی اپنی ماں سے بات کر لی تھی کہ وہ ابا کو سمجھائیں کہ بھائی کی اولاد کے لیے وہ سوچوں میں پڑنے کی بجائے فوراً فیصلہ کرے۔ رضیہ کی امی تو پہلے ہی اس حق میں تھی کہ بھائی لطیف کو اسی وقت منہ میٹھا کرا کے بھیجنا چاہیے تھا۔ اب جو رضیہ نے بات کی تو اس کی امی نے ارادہ کر لیا کہ وہ نواز سے بات کرے۔ حالات ایک بار پھر بہتر ہو گئے تھے اور رضیہ نے اسی وقت گھر کے ٹیلی فون سے صغیر کے دفتر کے ٹیلی فون پر کال کی۔ ستم ظریفی یہ کہ اس وقت صغیر نے مسکین کو اپنا آفس بلایا تھا اور جب صبح آفس جا رہا تھا تو اس نے جاتے ہوئے مسکین کے گھر کا دروازہ بجایا اور جو ہی مسکین باہر نکلا تو اس نے کہا تم دوپہر کے بعد میرے آفس آنا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ضروری بات ہے تو بھی کر لو، مسکین مضطرب ہو کر بولا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، تم دوپہر کے بعد آ جانا۔ صغیر اتنا کہہ کر دفتر کی طرف نکل گیا۔ جب رضیہ کا ٹیلی فون آیا تو اس وقت مسکین سامنے والی کرسی پر براجمان تھا اور ساری صورتحال بتانے کے بعد صغیر نے اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور اس سے پہلے کہ وہ نوٹ مسکین کو دیتا اور مسکین کی للچائی ہوئی نظروں کو سکون ملتا کہ رضیہ کا فون آ گیا، صغیر کا ہاتھ رک گیا اور اس نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ خوشخبری سنو، میں نے امی سے بات کر لی ہے، وہ ابا جی سے بات کریں گی اور آج ہی بات پکی ہو جائے گی۔ چاچی کی بات کرنے کے باوجود اگر چاچا نے پھر سوچنے کا کہا تو؟ صغیر نے اندیشہ ظاہر کیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ابا جی اب سوچ بچار کے چکر میں نہیں پڑیں گے، امی بات کریں گی اور میں بھی کھل کر بات کروں گی۔ ابا جی اور امی کو آج تمہارے گھر بھیج کر ہی دم لوں گی، رضیہ نے پوری یقین سے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے دل کو سکون مل گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ چاچا نواز مان جائیں گے، صغیر خوش ہو کر بولا۔ تم اطمینان رکھو اور اپنا نام بدلنے کے بارے میں سوچو، نکاح نامے پر مجھے اس نام کے دستخط نہیں چاہیے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو، وہی ہوگا جو تم کہو گی، صغیر نے کہا اور فون بند ہو گیا۔ مسکین بھاپ گیا کہ معاملہ کچھ بہتر ہو گیا ہے، وہ پریشان نگاہوں سے صغیر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو ہی فون بند ہوا مسکین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، اس سے پہلے کہ بابا جی کے موکل گڑبڑ کر دیں مجھے جلدی سے 100 کا نوٹ دے دو تاکہ چڑیوں کو دانہ ڈال کے تمہارے لیے دعا کرا دوں، تمہاری محبت کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ صغیر نے ایک نظر مسکین کی طرف اور دوسرے اپنی ہاتھ میں پکڑے 100 کے نوٹ پر ڈالی اور اسے جیب میں رکھنے کے بعد بولا، ہم شام کو ملتے ہیں، میں ایسا کروں گا کہ آفس سے چھٹی ہوتی سیدھا تمہاری طرف آ جاؤں گا اور وہاں سے ہم ایک ساتھ بابا جی کے پاس جائیں گے اور دعا کرا کے واپس آ جائیں گے۔ یہ سن کر مسکین کا منہ لٹک گیا، وہ بولا، تم مجھے 100 کا نوٹ نہیں دو گے، جانتے ہو تم غلطی کر رہے ہو، تمہاری محبت میں ٹوسٹ آ جائے گا اور تم پریشان ہو جاؤ گے، تم نہیں جانتے کہ بابا جی کے موکل تمہارے ارد گرد موجود ہیں۔ میں کب انکار کر رہا ہوں، میں اتنا کہہ رہا ہوں ایک ساتھ چلیں گے، صغیر نے کہہ کر ایک فائل اٹھائی اور کھڑا ہوتے ہوئے بولا، میری صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے، میں آفس ٹائم کے بعد تم سے ملتا ہوں۔ پھر وہ اس کے سنے بغیر چلا گیا۔ مسکین تھوڑی دیر کرسی پر بیٹھا صغیر کو کوستا رہا، پھر مجبوراً اسے اٹھ کر جانا پڑا۔ صغیر کی کوئی میٹنگ نہیں تھی، وہ مسکین کو باہر بھیجنے کے لیے اٹھا تھا۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ مسکین چلا گیا ہے وہ واپس اپنی کرسی پر آ کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ وہ بہت خوش تھا، اسے یقین تھا کہ رضیہ اور چاچی مل کر چاچا نواز کو منا لیں گی۔ نواز گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں پھل اور مٹھائی دیکھ کر رضیہ اور اس کی امی متحیر ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نواز نے سارا سامان ایک طرف رکھا اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد اپنی بیوی کو پاس بلا کر کہا، میں نے اس رات غلطی کی تھی، مجھے اپنے بڑے بھائی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں سوچ سمجھ کر بتاؤں گا۔ صغیر میرا بھتیجا ہے، میں نے سوچا رضیہ کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے۔ شکر ہے آپ کو احساس ہو گیا، رضیہ کی ماں بولی۔ ہم رات کو بھائی لطیف کے گھر جائیں گے اور رشتہ منظور کرنے کی بات کریں گے، نواز نے کہا۔ رضیہ بظاہر اپنا کام کر رہی تھی لیکن اس کے کان ان کی طرف تھے، اس نے سنا تو وہ خوش ہو گئے۔ رضیہ کی ماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، آپ نے اب صحیح فیصلہ کیا ہے، بھائی لطیف سے معذرت بھی کر لوں گا۔ نواز اپنے فیصلے پر خوش تھا۔ اس فیصلے سے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جو ہی رضیہ کو موقع ملا اس نے پھر ٹیلی فون کے ذریعے صغیر کو ساری بات بتا دی۔ اس نے سنا تو اس کی سانس خوشی سے پھول گئی، اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اڑ کر گھر پہنچ جائے اور گھر کا کونا کونا چمکا دے۔ اس کال کے بعد آفس میں جتنا وقت رہ گیا تھا وہ صغیر کے لیے گزارنا دو بھر ہو رہا تھا۔ جو ہی آفس ٹائم ختم ہوا اس نے باہر کی طرف اس طرح دوڑ لگا دی جیسے بچے اسکول سے چھٹی پر لگاتے ہیں۔
اس کی محبت کی کہانی تکمیل کی طرف رواں دواں تھی اور اس کا دامن خوشیوں کے پھولوں سے بھرنے والا تھا۔ جو ہی صغیر اپنی بائک کے پاس پہنچا، مسکین ایک طرف سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ صغیر اسے دیکھتے ہی چونکا۔ مسکین دراصل اپنے گھر گیا ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہاں کسی سے لفٹ لے کر آیا تھا۔ واپسی کے لیے اس کے پاس کرایہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کسی سے لفٹ لینے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ طے کر چکا تھا کہ آج صغیر سے 100 کا نوٹ نکلوا کر رہے گا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صغیر نے پوچھا۔ میں ایک کام نمٹا کر ادھر سے گزرا تو سوچا تمہارا آفس ٹائم ختم ہونے والا ہے، ایک ساتھ ہی واپس چلتے ہیں۔ مسکین نے بات بنائی۔ تم نے کبھی گھر کا کوئی کام نہیں کیا؟ یہ کام کہاں سے نمٹا لیا تم نے؟ صغیر نے اس کا جائزہ لیا۔ تم میرے دوست ہو، اس لیے میں تمہارے اس مذاق کا برا نہیں مانوں گا۔ چلو چلتے ہیں۔ مسکین مسکرایا۔ صغیر نے بائک نکالی اور اسے پیچھے بٹھا لیا۔ بائک ابھی کچھ آگے گئی تھی کہ مسکین نے کہا، ہم نے پہلے بابا جی کے پاس جانا ہے، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، اسی لیے ہم بابا جی کے پاس پھر کبھی جائیں گے۔ صغیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر مسکین چونکا۔ تم بابا جی کے پاس نہیں جا رہے، باقی کام بعد میں کرنا، پہلے بابا جی کے پاس چلو ورنہ معاملات بہت خراب ہو جائے گا۔ ہم بابا جی کے پاس رات کو چلیں گے، تمہاری محبت کی کہانی میں بھونچال آ جائے گا، تم اپنے پیر پر کلہاڑی مت مارو۔ مسکین کو ایک بار پھر اپنا کمیشن ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے علاوہ اس نے جو طویل انتظار کیا تھا، اب انتظار کی اذیت بھی اسے تکلیف دینے لگی تھی۔ مسکین کی بات سن کر صغیر دل ہی دل میں مسکرایا اور اپنے آپ سے کہا، میری محبت کہانی میں کیوں بھونچال آیا؟ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، آج رشتہ طے ہونا ہے اور رضیہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ تم بول نہیں رہے، مجھے تمہاری فکر ہے، جبکہ تمہیں اپنی بالکل فکر نہیں۔ مسکین بولے، تم بابا جی کا خیال چھوڑو، مجھے کسی بابا جی کے پاس نہیں جانا۔ صغیر نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو، تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ تم نہیں جانتے کہ بابا جی کی موکل ہماری بائک پر بیٹھے سب کچھ سن رہے ہوں گے، دیکھو کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ مسکین تڑپ رہا تھا۔ صغیر نے بائک روک دی۔ اس نے مسکین کو اترنے کے لیے کہا۔ مسکین نیچے اترا تو صغیر نے بائک کا ٹائر دیکھا اور بولا، تم یہاں رکو، ٹائر میں ہوا کم ہے، میں بھی ہوا بھروا کر آیا۔ صغیر نے کہتے ہوئے بائک آگے بڑھا دی۔ مسکین سڑک کنارے کھڑا ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن صغیر واپس نہیں آیا۔ اس سے مسلسل اپنا کمیشن مرنے کا افسوس تھا۔ پھر اس نے اس کا اتنا انتظار کیا، اوپر سے وہ اسے سڑک کے کنارے کھڑا کر کے واپس نہیں لوٹا۔ اس کے سر سے غصے سے دھواں نکلنے لگا۔ مجبوراً اسے اپنے گھر کی طرف گدا گاڑی پر بیٹھ کر جانا پڑا۔ صغیر نے سب سے پہلے اپنا کمرہ ٹھیک کیا، اس کے بعد گھر میں ادھر ادھر پڑی چیز اٹھا کر جگہ پر رکھنے لگا۔ کبھی وہ اٹھ کر ایک طرف بیٹھ جاتا تو کبھی اٹھ کر دوسری طرف چلا جاتا۔ اس سے چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی اماں جی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صغیر کو یہ اطمینان تھا کہ ابا جی نے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے، اگر نواز ایک ہفتے کے اندر آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا رشتہ کہیں اور کر دے گا۔ ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا تھا جبکہ نواز رات کو ان کی طرف آ رہا تھا۔ تمہیں آج کیا ہوا ہے؟ ایک جگہ ٹک کر بیٹھ ہی نہیں رہے؟ اماں جی نے اس کی بے چینی دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بس ایسے ہی میں ذرا ادھر ادھر پھر رہا ہوں۔ پھرنے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ صغیر اصل بات چھپا کر مسکرایا۔ صحت اچھی کرنی ہے تو کسی پارک میں چلے جاؤ، اتنی سی جگہ میں ٹہلنے سے صحت خراب ہوگی۔ شازیہ نے مداخلت کی۔ وہ مسکرائی جیسے طنز کر رہی ہو۔ میں سوچ رہا ہوں جم جوائن کر لوں، بس پہلی تنخواہ آ جائے تو یہ کام بھی کر لوں گا۔ صغیر نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے بار بار گھڑی میں وقت دیکھا اور مضطرب ہو کر نیچے آ گیا۔ نواز کا مغرب کے بعد اپنے بھائی لطیف کی طرف جانے کا ارادہ تھا اور اس نے اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا تھا کہ تیار رہے۔ مغرب کا وقت گزرا تو صغیر کی بے چینی میں طغیانی آ گئی، جیسے سیلاب کے دنوں میں دریاؤں میں آ جاتی ہے۔ عین اس وقت جب نواز اور اس کی بیوی جانے کی تیاری میں تھے، ان کے گھر کے باہر ایک رکشہ رکا۔ رکشے کے اندر سے رضیہ کی دور کی پھوپھو مسکراتی ہوئی باہر نکلی اور اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان ہاتھ میں بیگ پکڑے رکشے سے باہر آیا۔ وہ نوجوان خوبصورت تھا، پینٹ شرٹ میں ملبوس، آنکھوں پر چشمہ جس کے شیشے سفید تھے جو اس نے شوکیے لگایا ہوا تھا۔ پھوپھو نے گھر کی طرف اشارہ کیا تو نوجوان نے گھر پر نظر ڈالی اور خفیف سی مسکراہٹ عیاں کی۔ پھوپھو نے آگے بڑھ کر بیل پر اپنی انگلی رکھی اور پھر بھول گئی کہ اس نے بیل پر انگلی رکھی ہے۔ نواز گھبرا کر باہر نکلا اور جو ہی اس کی نظر اپنی دور کی بہن پر پڑی تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بولا، رانی تم اچانک اتنے عرصے بعد؟
دل چاہ بھائی سے ملاؤں تو آ گئی، رانی یہ کہہ کر خود ہی اندر کی طرف بڑھی۔ اس کے پیچھے نوجوان تھا۔ اندر جاتے ہی رانی سین میں کھڑی رضیہ کی امی سے لپٹ گئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد رانی کو گھر میں دیکھ کر رضیہ کی امی بھی متحیر تھی۔ اس سے پہچانا بھائی صاحب؟ رانی نے نواز سے پوچھا۔ اس کا اشارہ اپنے برابر کھڑے نوجوان کی طرف تھا۔ نواز اور اس کی بیوی اس نوجوان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ رضیہ بھی کمرے کی کھڑکی پر لگی جالی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے پہچانا نہیں، نواز نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ذرا غور کریں، رانی نے مسکراتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا۔ تم ہی بتا دو۔ نواز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے یاسر، رانی نے فخر سے بتایا۔ نواز اور اس کی بیوی خوشگوار حیرت سے چونکے ہی تھے۔ کھڑکی کے پیچھے کھڑی رضیہ کی نگاہیں یاسر پر جم گئیں۔ پپو رانی کے بیٹے کا نام وہی تھا جو وہ اکثر صغیر کے سامنے لیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ یہ نام رکھ لے۔ اس نوجوان کا نام بھی اچھا تھا اور وہ صغیر سے زیادہ خوبصورت اور سمارٹ تھا۔ رضیہ اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ یہ یاسر ہے، تم آئی بھی تو کئی سالوں بعد ہو۔ میں نے اسے بہت پہلے دیکھا تھا، اس وقت یہ اسکول میں پڑھتا تھا، نواز بولا۔ آپ لوگ کب ملتے ہو؟ مانتی ہوں کہ میں دور کی رشتے کی بہن ہوں، لیکن میں تو آپ کو اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ سمجھتی ہوں، رانی ایک طرف بیٹھتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے یاسر کے ہاتھ سے بیگ لیا اور اس کی زپ کھول کر اندر سے ایک پیک کیا ہوا سوٹ نکالا اور رضیہ کی امی کی طرف بڑھا کر بولی، بھابھی یہ آپ کے لیے لائی ہوں۔ سوٹ قیمتی اور خوبصورت تھا، رضیہ کی امی محض شکریہ ہی ادا کر سکی۔ وہ سوٹ کو خوشی سے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے نواز کو بھی ایک سوٹ دیا۔ نواز اور رضیہ کی امی اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ یاسر ایک کرسی پر سینہ تان کر یوں بیٹھا تھا جیسے وہ کوئی طویل دوڑ جیت کر آیا ہو۔ یاسر بیٹا کیا کرتے ہو؟ نواز اپنے بھائی کی طرف جانا بھول گیا۔ اس نے سوال کیا۔ میں پولیس میں ہوں، ابھی میری ترقی ہوئی ہے اور میں ایس ایچ او بن گیا ہوں۔ یاسر نے مزید اپنے سینے کو پھیلایا۔ نواز مزید اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، تم افسر بن گئے ہو؟ ایسا ویسا افسر؟ پورا شہر ڈرتا ہے اس سے، کئی خطرناک مجرموں کو پکڑا ہے اس نے، بڑے انعامات ملے ہیں اسے۔ ان انعامات کی رقم سے اس نے 2 پلاٹ خرید لیے ہیں، رانی نے بتایا تو نواز کی ذہن سے یہ بات محو ہو گئی کہ اس نے اپنے بھائی کے گھر جانا تھا۔ اس عمر میں جائیداد بھی بنا لی ہے؟ اس عمر میں تو نوجوان سیر و سیاحت کرتے ہیں، نواز مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ بڑا محنتی بچہ ہے، آپ کبھی ہمارے شہر میں آئیں؟ اسٹیشن پر اترتے ہی اس کا نام لیں، لوگ آپ کو اس کے تھانے تک چھوڑ کر جائیں گے، رانی کہہ کر ہنسی اور اس نے متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا، رضیہ دکھائی نہیں دے رہی، کہیں گئی ہوئی ہے کیا؟ یہی ہے، اس نے کہاں جانا ہے؟ رضیہ کی امی بولی۔ رضیہ رضیہ ادھر آؤ، دیکھو تمہاری پھپھو آئی ہے۔ نواز نے آواز دی تو رضیہ آ گئی۔ رانی اس سے یوں ملی گویا وہ بچپن میں بچھڑ گئی تھی۔ یاسر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ رانیہ نے رضیہ کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ میں آپ لوگوں کے لیے ہوٹل سے کھانا لے کر آتا ہوں۔ نواز اٹھا۔ آپ ہوٹل کھانا لینے جائیں گے؟ اس کا کیا فائدہ؟ رانی جلدی سے بولی۔ ایسا کرتے ہیں گھر میں ہی تیار کر لیتے ہیں، نواز نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ ہوٹل ہی چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور انجوائے کریں گے، رانی نے بے تکلفی سے کہا۔ نواز پہلے تو چپ ہو گیا، پھر مسکرا کر بولا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چلیں ہوٹل چلتے ہیں، کھانا باہر کھاتے ہیں۔ رضیہ کی امی اٹھ کر نواز کے قریب ہوئی اور آہستہ سے کہا، ہم نے بھائی لطیف کی طرف جانا ہے، وہاں پھر چلیں گے، ابھی رانی اور اس کا بیٹا آئے ہوئے ہیں۔ نواز کی نیت بدل گئی تھی۔ یاسر کا عہدہ اور اس کی بنائی ہوئی جائیداد نے نواز کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ جس سے اسے صرف یاسر دکھائی دے رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ سب تیار ہو کر ہوٹل چلے گئے۔ رضیہ نے کئی بار چور نظروں سے یاسر کی طرف دیکھا۔ ایک بار اس کی نظر یاسر سے چار ہو گئی، اس نے ایک دم سے نظر پھیر لی۔ یاسر ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ نواز کی سوچ کی کایا پلٹ گئی تھی، وہ انہیں ایک اچھے ہوٹل میں لے گیا۔ کھانے کا آرڈر دینے کا وقت آیا تو نواز نے مینیو یاسر کے آگے کر دیا۔ یاسر نے بے تکلفی سے آرڈر دیا کہ نواز کو پچھتاوا ہونے لگا، اس نے مینیو یاسر کے آگے کیوں رکھ دیا تھا؟ اس سے بہتر تھا وہ خود آرڈر دے دیتا۔ یاسر نے کوئی اچھی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ انسان کو کھانے کے علاوہ اور کوئی نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ دن بھر محنت کرنے کے بعد بھی اگر سونگ کر ہی کھانا ہے تو بہتر ہے نہ کھایا جائے۔ جب ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو یاسر نے نواز کی طرف دیکھتے ہوئے اظہار رائے کیا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ نواز کے پاس اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سب سے ملنے آؤں۔
میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ملنے آؤں۔ آپ تو جانتے ہو میرا کوئی سگا بھائی نہیں ہے، اور میں نے آپ کو سگا بھائی سمجھا ہے۔ رانی نے کہا، میں تمہارا سگا بھائی ہی ہوں، اس میں کیا شک ہے؟ تم نے اچھا کیا جو مجھ سے ملنے چلی آئی۔ نواز مسکرا کر بولا، یاسر کیا اعلی افسر کہتے ہیں کہ تمہاری اب بھی اور ترقی ہوگی۔ رانی یہ کہہ کر یاسر کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ماموں یہاں کوئی پلازا بک رہا ہے؟ یاسر نے اچانک پوچھا۔ میرا پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں اس بڑے شہر میں پلازا خریدنا چاہتا ہوں، یاسر نے کہا۔ نواز کے ساتھ ساتھ رضیہ اور اس کی امی بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یاسر مزید بولا، پلازا خرید کر اسے کرائے پر دے دوں گا، ہر ماہ لاکھوں کرایہ آ جایا کرے گا۔ یہاں ایک پلازا کروڑوں میں ملے گا، نواز بولا۔ کروڑوں میں ملے گا تو کروڑوں خرچ کر دیں گے، یاسر نے یوں لاپرواہی سے کہا جیسے کروڑوں کی رقم اس کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتی ہو۔ اس کی بات سن کر نواز کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد میز ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزوں سے بھرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویٹر نے کھانے کی میز پر بہت کچھ سجا دیا۔ ایک نواز ہی تھا جسے کھانا کھانے سے زیادہ اس کی بل کی فکر تھی، اس لیے اسے اپنی بھوک مٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گلا خشک ہونے کی وجہ سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس پانی ہی پیتا رہے۔ وہ سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ یاسر ہنس مکھ نوجوان تھا، وہ کچھ ایسی باتیں بھی کر رہا تھا کہ رضیہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکی۔ یاسر کھانا یوں کھا رہا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکا۔ رضیہ کو بھی ایک طویل عرصے کے بعد ایسا پرتکلف کھانا کھانے کو ملا تھا۔ فرائی مچھلی تو اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آپ کے پاس کون سا موبائل فون ہے؟ اچانک یاسر نے رضیہ سے سوال کیا۔ اس کا سوال سن کر رضیہ گڑبڑا گئی۔ وہ سوچنے لگی کیا جواب دے۔ اس سے پہلے نواز بول پڑا، میں نے رضیہ کو کوئی فون لے کر نہیں دیا، یہ گھر میں ہی ہوتی ہے، بھلا اس فضول خرچی کی کیا ضرورت ہے؟ یاسر سر ہلا کر پھر کھانا کھانے لگا۔ کھانا ختم ہوا، نواز نے بل لانے کے لیے کہا۔ جو ہی بل آیا، یاسر نے ویٹر کو اپنے پاس بلا کر بل دیکھا۔ اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور رقم نکالنے کے لیے اس نے بڑے نوٹوں کی جھلک دکھا دی۔ اس بٹوے میں 5,000 کے کئی نوٹ تھے، اور کچھ نوٹ 1,000 اور 500 روپے والے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا بٹوا پھولا ہوا تھا۔ اس نے 5,000 کا نوٹ ویٹر کو دے دیا۔ بل میں دوں گا، تم کیوں دے رہے ہو؟ نواز کی توجہ اس کے بٹوے سے ہٹی تو اس نے کہا، ماموں ایک ہی بات ہے۔ ویٹر واپس آیا تو اس کی پلیٹ میں بقایا 600 روپے اور چند سکے تھے۔ یاسر نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، یہ تم رکھ لو۔ اتنے ٹپ دیتے ہوئے دیکھ کر نواز اور اس کی فیملی متحیر رہ گئی۔ رضیہ بڑی متاثر ہوئی۔ اس سے وہ وقت یاد آ گیا جب ایک موقع پر چوری چھپے وہ صغیر کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھانے گئی تھی تو اس نے 20 روپے ٹپ دی تھی۔ 20 روپے ٹپ لے کر ویٹر نے صغیر کی طرف یوں دیکھا تھا جیسے اس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی۔ جب دونوں ہوٹل سے باہر نکلے تو رضیہ نے کہا، تم نے ٹپ 20 روپے دی؟ بس، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ تمہیں کم از کم 100 روپے ٹپ دینی چاہیے تھی، تم نے 20 روپے ٹپ دے کر میری بھی بےعزتی کرا دی ہے، رضیہ نے کہا۔ تمہاری بےعزتی کیسی ہو گئی؟ ٹپ دینا کون سا فرض ہے؟ یہ تو ہم اپنی خوشی سے دے دیتے ہیں۔ زیادہ ٹپ دینے سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھانے والے امیر لوگ ہیں، دل کے کھلے لوگ ہیں، ویٹر پر اچھا اثر پڑتا ہے، رضیہ نے کہا۔ ویٹر پر اچھا اثر ڈالنے کے لیے زیادہ ٹپ دینے کے چکر میں بے شک ٹپ دینے والا متاثر ہو جائے۔ جتنی میں نے ٹپ دی ہے وہ کافی ہے، تم بہت کنجوس ہو۔ میں اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہوں، صغیر بولا۔ تم نے جان بوجھ کر چادر چھوٹی رکھی ہے۔ رضیہ کو کم ٹپ دینے پر غصہ تھا۔ صغیر نے مزید بحث کی بجائے چپ رہنا مناسب سمجھا تھا۔ اس کی خاموشی نے اس بحث کو ختم کر دیا، ورنہ رضیہ شاید کچھ نہ کچھ بولتی رہتی۔ یاسر نے جس کھلے دل سے ٹپ دی تھی رضیہ تو ایک طرف، نواز بھی بہت متاثر ہوا تھا۔ دونوں پر اس کی سخاوت کا اچھا تاثر پڑا تھا۔ نواز کو اس بات کا بھی پچھتاوا ہو رہا تھا کہ یاسر نے کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ منگوا لیا تھا اور اس سے کھایا نہیں جا رہا تھا کہ اس نے بل دینا ہے۔ اب اسے اس بات کا پچھتاوا تھا کہ اگر اس کے علم میں ہوتا کہ بل یاسر نے دینا ہے تو وہ کھانا پینے میں کسی احتیاط اور تکلف سے کام نہ لیتا۔ وہ سب واپس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی یاسر نے منگوائی تھی۔ مال روڈ پر ایک جگہ یاسر نے گاڑی رکوائی اور اتر کر شاپنگ مال میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ گاڑی چل پڑی۔ راستے میں رانی اپنے بھائی کو بتاتی رہی کہ یاسر اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ خوب پیسے کمائے۔ نواز یہ سب سن کر خوش ہوتا رہا۔ وہ گھر پہنچے تو صغیر اس وقت اپنی بلکونی میں کھڑا تھا۔
جو ہی اس نے رضیہ کے گھر کے سامنے گاڑی رکتی ہوئی دیکھی وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے دیکھنے لگا کہ اس گاڑی میں کون آیا ہے۔ جب گاڑی سے نواز، رضیہ، اس کی امی اور دو مہمان باہر نکلے تو صغیر حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ صغیر رانی اور یاسر سے کبھی نہیں ملا تھا، اسی لیے اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ صغیر پہلے ہی انتظار کی سولی پر لٹکا سوکھ رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ لطیف کے پاس بیٹھا باتیں کرنے لگا۔ اتنی زیادہ باتیں کرنے کا مقصد محض یہ تھا کہ لطیف جلدی نہ سو جائے۔ وہ بات سے بات نکالتا رہا۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ رضیہ اپنے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے چلی گئی ہے۔ لطیف کو جمائیاں آنے لگی تھیں۔ اس میں مزید باتیں کرنے کی جب ہمت نہ رہی تو وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ صغیر اسے یہ کہہ کر بھی نہیں روک سکتا تھا کہ رضیہ کے گھر والے آ رہے ہیں۔ لطیف کی بعد اماں جی بھی سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ بیچارہ صغیر اکیلا ہی سین میں ٹہلتا رہا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، چاچا نواز جب آئیں گے تو ابا جی کو جگا لیں گے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ اپنے کمرے میں اس دیوار کو دیکھتا رہا جس پر وہ چمچ مار کر رضیہ کو کال کرتا تھا۔ اس وقت وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ رضیہ چھت پر نہیں آ سکتی۔ رضیہ نے صغیر سے کہا تھا کہ وہ آ جائیں گے لیکن ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ایک بار پھر اسے خیال آیا کہ یہ بابا جی کی موکلوں کا کام ہے۔ انہوں نے چاچا نواز کو روکا ہوا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ 100 کا نوٹ مسکین کو دے کر اپنے لیے دعا کرا لیتا۔ صغیر یہ سوچ کر مزید پریشان ہو گیا۔ جب مزید وقت گزرا تو وہ بالکنی میں کھڑا ہو گیا اور جس وقت اس نے گاڑی سے ان سب کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کی بے چینی سوا ہونے لگی تھی۔ حیرت اس سے کہ آنکھوں میں بارش کے پانی کی طرح ٹپک رہی تھی۔ بار بار سوال اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ یہ لوگ کس وقت باہر گئے تھے اور یہ ہے کون؟ رضیہ نے اسے بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور وہ انتظار کی سولی پر لٹکا رہا تھا۔ اچانک رضیہ کی نظر صغیر پر پڑ گئی۔ صغیر آگے ہو گیا۔ اس نے اشارے سے پوچھنا چاہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور تم لوگ میرے گھر کیوں نہیں آئے؟ رضیہ نے اس کا جواب دینے کی بجائے نظریں دوسری طرف پھیری۔ صغیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا اشارہ کرے کہ رضیہ اس کی طرف دیکھے، مگر رضیہ نے جان بوجھ کر چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا اور وہ اسی طرح اپنے گھر میں چلی گئی تھی۔ صغیر مضطرب کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اسی وقت رضیہ کے گھر چلا جاتا۔ رضیہ کی امی نے ان کے سونے کا انتظام کر دیا۔ یاسر کی فرمائش پر رضیہ نے چائے بنائی۔ چائے پینے کے بعد یاسر نے ایک انگڑائی لی اور بولا، میں سونے جا رہا ہوں، تم سو جاؤ، میں اپنے بھائی سے ابھی باتیں کروں گی۔ رانی نے مسکرا کر کہا۔ یاسر نے شاپنگ بیگ اپنی ماں کی طرف بڑھا دیا۔ رانی نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ نواز اسے کمرے تک چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ واپس آ کر وہ رانی کے پاس بیٹھ گیا۔ رضیہ کی امی کو بھی رانی نے بلا لیا تھا۔ رضیہ کچن میں تھی۔ میں آپ دونوں سے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں، رانی نے کہا۔ کیا بات کرنا چاہتی ہوں؟ نواز نے پوچھا۔ میں یاسر کی شادی کرنا چاہتی ہوں، رانی بولی۔ بہت اچھی بات ہے، تم اس کے ابا سے بات کرو، نواز نے کہا۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، آپ بتائیں آپ کو میرا بیٹا یاسر کیسا لگا؟ رانی نے پوچھا۔ بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اچھا کماتا ہے، نواز نے کہا۔ میرا اور یاسر کے ابا کا خیال ہے کہ آپ یاسر کو اپنا بیٹا بنا لیں، رانی نے رشتے کی بات کی۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ میرا بیٹا ہے اور تم میری بہن ہو۔ نواز اس کا اشارہ سمجھ نہیں سکا تھا۔